كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ورب زدني فهما رب زدنی عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. محترم سامعین، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر اللہ رب العزت مشکل کشا ہے اس حوالے سے چند گزارشات پیش کی تھی. آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ سورہ اخلاص جو حجم میں آیات کی تعداد میں قرآن مجید کی لائنوں کی تعداد میں ایک چھوٹی سی صورت ہے، اس کی مختصر ترجمہ تشریح ہوگی اور اس کے چند ایک فضائل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان کیے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. محترم سامعین، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک ایک شرک فی ذات ہے جو مشرکین مکہ کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیتا. اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس طرح کیا ہے. فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی. تم کہتے ہو کہ تمہارے لیے بیٹے ہوں گے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہوں گی، یہ تمہاری بہت عجیب قسم کی تقسیم ہے. دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ. فرمایا یہ لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ بیٹے اور بیٹیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. فرمایا سبحانہ، وہ پاک ہے، وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور وہ بلند ہے جو یہ چیزیں بیان کریں. یہ شرک فی ذات مشرکین مکہ کا جو وتیرہ تھا اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا. یہی عقیدہ شرک فی ذات کا عیسائیوں کا بھی عقیدہ تھا. اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کیا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. ان کا پہلا عقیدہ عیسائیوں کا یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ ہے. دوسرا عیسائیوں کا عقیدہ عقیدہ تثلیث ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے. عقیدہ تثلیث عیسائیوں کا کیا ہے؟ ایک اللہ رب ہے، ایک مریم اور ایک عیسیٰ علیہ السلام، وہ ان تینوں کا رب کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کر دی. تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ. فرمایا یہ بات بھی نہیں ہے. یہی عقیدہ یہودیوں کا بھی تھا جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک کرتے تھے. تو فرمایا اللہ رب العزت نے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ. فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے. اجے سارے عقیدے مشرکین مکہ کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا عقیدہ شرک فی ذات
موجود تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو اپنے آپ کو یہودی تو نہیں کہتے، عیسائی تو نہیں کہتے، مشرکین مکہ تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العزت کو اٹھا کے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ کیسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ بعض کو اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے، اس کا حصہ بنا کے کھڑا کر دیا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک یہ انسان ہے نا واضح طور پہ نہ شکرا ہے کہ دیا رب نے، کھلایا رب نے، اس کو پیدا رب نے کیا، اس کو جوانی رب نے دی، اس کو بڑھاپا رب نے دیا، اس کو مال رب نے دیا، اس کو عزت رب نے دی۔ یہ انسان اتنا نہ شکرا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ شرک فی ذات کا عقیدہ مشرکین مکہ سے لے کر آج تک پایا جاتا ہے، اور ان سارے عقیدوں کا رد جتنے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیے جاتے ہیں ان کا رد اللہ رب العزت نے اپنی اس چھوٹی سی صورت میں کر دیا۔ فرمایا قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے احد ہے، صفات کے اعتبار سے واحد ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد۔ سورۃ اخلاص، اس سورت کے محدثین نے مفسرین نے 19 نام لکھے ہیں کہ اس سورت کے 19 نام ہیں۔ ایک کی سورت کا نام سورۃ التوحید بھی ہے، ایک کی سورت کا نام سورۃ المعرفہ بھی ہے، کہ اللہ رب العزت کی پہچان کراتی ہے یہ 4 آیتوں والی چھوٹی سی سورت۔ کوئی سپارے نہیں، کوئی صفحے نہیں، صفحے کا چوتھا حصہ بھی نہیں، لیکن اللہ رب العزت کے تعارف کرواتے ہیں۔ فرمایا قل هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کی کوئی بیوی، کوئی بھی نہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا پیر ہو، فقیر ہو، اس کی ذات کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا اللہ الصمد، وہ اکیلا اللہ بے نیاز ہے۔ ترجمہ تو یہی کرتے ہیں نا مفسرین نے، اس کے 25 کے قریب معنی لکھے ہیں، 25 کے قریب۔ 5 معنی بیان کرتا ہوں کہ وہ 5 معنی ہمیں یاد رہے جب ہم اللہ الصمد پڑھیں، ہمارا عقیدہ درست ہو جائے۔ بے نیاز ہم ترجمہ کرتے رہتے ہیں، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز کا کیا ترجمہ؟ سب سے پہلا ترجمہ بے نیاز، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کام کرنے کے لیے کسی کا حاجت مند نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی، اس نے کوئی بھی کام کرنا ہو وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ اللہ رب العزت کسی کو پیدا کرنا اور پھر بھی کسی کا محتاج نہیں، کسی کو رزق دینا پھر بھی کسی کا محتاج نہیں، کسی کو عزت دینی ہے پھر بھی کسی کا محتاج نہیں، وہ محتاج نہیں۔ کبھی اس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، یہ استعمال کر لے، اس کو کوئی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے سب سے، کسی قسم کی اس کو حاجت کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسرا معنی اس کے یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت با کمال ہے، وہ اللہ رب العزت با کمال ہے، ہر قسم کا وصف اللہ رب العزت کے اندر موجود ہے، کوئی ایسی صفت نہیں جو مالک کے اندر موجود نہ ہو، وہ با کمال ہے۔ تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت بے عیب ہے، ہر نقص سے اور عیب سے، ہر کوتاہی سے پاک ہے۔ جب اس کے اندر اتنے کمالات موجود ہیں تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت تو نہیں۔ کوئی دنیا کا پیر فقیر، کوئی بت ہے جو ساری صفتوں کا مالک ہو، واللہ رب العزت لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
بڑے سے بڑا پیر ہو، فقیر ہو، کرنے والا بننے والا ہو، لیکن اس کو نیند آئے گی، اللہ رب العزت کو تو کبھی اونگ بھی نہیں ہے، اس کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، 3 دن میرے ساتھ سفر پر ہے، 3 دن کے بعد مجھے بتائے نیند آتی ہے کہ نہیں آتی۔ وہ اللہ رب العزت بے نیاز، ہر قسم کی صفت اس کے اندر موجود ہے۔ چوتھا اس کا معنی جس کو کبھی زوال نہیں آتا، الحی القیوم تھا ہے رہے گا، وہ زندہ اور قائم تھا ہے اور رہے گا، اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا، کسی کے بادشاہت کی وجہ سے یا کسی کے مال کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، فرمایا تم سارے کے سارے نیک بن جاؤ، جتنے بھی شروع زمین پہ آنے والے ہیں یا پہلے گزر چکے ہیں، سارے کے سارے نیک بن جاؤ، اللہ رب العزت کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کر سکتے کہ تم سارے نیک بن جاؤ تو اللہ کے اندر اور کوئی نئی صفت پیدا ہو جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہو تم سارے کے سارے برے بن جاؤ، سارے کے سارے برے بن جاؤ، فرمایا ما نقص من ملک شیئا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، تم سارے اس مالک کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تمہارے نیک اور برے ہونے سے۔ اللہ کو سمجھ کا 5واں معنی سردار ہے، وہ حقیقی آقا و مولا ہے، وہ اللہ حقیقی آقا و مولا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، فرمایا تم سارے کے سارے ایک میدان کے اندر اکٹھے ہو جاؤ، جن و انس جتنے ہیں، فرمایا سارے اپنی بولیوں کے اندر مانگو، اور اس وقت دنیا کے اندر پائی جانے والی بولیوں کی تعداد 2964 ہے، جو بولیاں اس دنیا کے اندر بولی جاتی ہیں، فرمایا سارے کے سارے اپنی اپنی بولی کے اندر مانگو اللہ رب العزت سے، سارے مانگو اللہ رب العزت تمہیں دے دے۔ فرمایا مالک کی بادشاہت کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ سمندر سے چڑیا چونچ میں پانی ڈال لے، فرمایا اتنی بھی اس کے خزانوں میں کمی واقع ہے، وہ سردار ہے، وہ حقیقی آقا و مولا ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ تیسری آیت سورۃ اخلاص کی، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس سے کوئی جنا، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کی کوئی بیٹی، نہ اس کی کوئی بیوی، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ اور اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، وقال اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے اور رحمان کی اولاد ہیں، فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، ان کے اس بول کی وجہ سے آسمان کیوں نہیں گرتی، زمین کیوں نہیں پھٹ گئی، فرمایا لقد جئتم شیئا ادا ان دعوا للرحمن ولدا، اور تم اتنی بڑی بات کی طرف آئے کہ رحمان کی اولاد ہے، اللہ رب العزت کی کوئی اولاد نہیں۔ یہی آج اسی توحید کو تو ہم نے پرچار کرنا تھا، جس پہ ہم سمجھوتا کرنے کے لیے مولویوں سے مسئلے پوچھ رہے ہیں کہ جی اگر کرسمس کا کیک آ جائے، کوئی ہمسایہ ہو تو وہ ہمیں دے دے، ہم کھا لیں، وہ تحفہ دیتے ہم کھا لیں، یہیں پہ تو آ کے اللہ کے نبی نے توحید کے اوپر کہیں بھی سمجھوتا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے اوپر کہیں بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ ہاں سارا سال آپ ان کے ساتھ ہمدردی کریں، مسیحی برادری کے ساتھ کریں، ان کے ساتھ ہمدردی، آپ کا ہمسایہ ہے وہ بھوکا ہے، اس کو دیں کھانے کے لیے، ان دنوں میں کیوں دیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ عقیدہ تصدیق کا وہ اقرار کرتے ہیں،
کرسمس نام ہی اس کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے. ہم یہ پوچھ رہے ہیں جی کیک آ گیا اب کیا کریں, پھینک بھی نہیں سکتے. کوئی مولوی کو یہ راستہ نکال دے. مولوی کے بیٹے پڑے یہ مسئلہ, پتہ ہمیں سب کچھ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے, لیکن پھر بھی مولوی کے بیٹے پڑے, ہمارے کیوں پڑے؟ یاد رکھیے توحید پہ کوئی سمجھوتا ہے. آپ کا مسیحی بھائی ہے, آپ کا ہمسایہ ہے, آپ اس کو کھانا کھلائیں, سارا سال کھلائیں, کوئی حرج والی بات نہیں. اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی, آپ اس کے ساتھ اس وقت بھی تعاون کریں, کوئی حرج والی بات نہیں. یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آپ تعصب بڑا رکھتے ہیں. یہی بھائی توحید کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں. اگر یہ تعصب ہے تو رہنے دیں. اللہ کے نبی کے پاس ہم تو توحید کی بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس مکے کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ صحابہ کرام جو غریب تھے آگے. یقین کرے اٹھائیے 7واں پارہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایمان لاتے ہیں, لائیں نہیں لاتے نہ لائیں, ان کے ایمان لانے یا لانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان غریبوں کی طرف دیکھو جو مسلمان ہیں. غریب بات تھی تو کوئی بات نہیں, اللہ کے نبی سمجھوتا کر ہی سکتے تھے. 2 دن تمہارے بتوں کی عبادت سے, باقی دن ہمارے رب کی عبادت سے. لڑائی توحید کی تھی. اور کوئی لڑائی تھی؟ مکے کے کافروں سے پوچھتے تھے کہ خالق کون ہے اللہ, مالک کون ہے اللہ, کھلاتا کون ہے اللہ. ساری باتوں میں مانتے تھے. یہ بت کس نہیں ہے, ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہے. یہ ایک تو لڑائی تھی ان کے ساتھ کہ اللہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. یہودی اور عیسائی اللہ کے نبی کے ساری زندگی دشمن رہے. ہمیں آ کے یہاں پہ بڑی انسانی ہمدردی نظر آتی ہے. 25 دسمبر کو ہمیں بڑی انسانی ہمدردی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ کوئی سارا سال نہیں انسانی ہمدردی کے لیے رکھے. سارا سال انسانی ہمدردی. اس دن اپنے عقیدے کا, اپنی توحید کا اقرار کریں, پرچار کریں, بتائیں کہ اللہ رب العزت اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی بیٹا نہیں, اس کی کوئی بیٹی نہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہہ رہے لم یلد ولم یولد. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے. کیسے جھٹلاتا ہے؟ فرمایا یہ ابن آدم مجھے اس طرح جھٹلاتا ہے, یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا کوئی نہیں, کہ مجھے جھٹلانا ہے. ساتھ فرمایا اما شتمہ, ابن آدم مجھے گالی بھی دیتا ہے. گالی دیتا ہے. فرمایا اما شتمہ اجاہ یقول اتخذ اللہ ولدا, کہ ابن آدم کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد پکڑی, اللہ کی اولاد. فرمایا وانا الصمد الذی لم الد ولم اولد ولم اکن له, میں بے نیاز ہوں, نہ میں نے کسی کو جنا ہے نہ مجھ سے کوئی جنا ہے. ولم یکن له کفوا احد, میرا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے. اگر ہم مٹھائی کھائیں تو کیا ہم اللہ کو گالی نہیں دے رہے؟ ہم کیک کھائیں کیا ہم اللہ کو گالی نہیں دے رہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے, حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. یہ گالی ہے اللہ رب العزت کو کہ ہم ان کے عقیدے کا پرچار کریں, ان کو بتائیں. کبھی اس طرح ہوئے کہ کسی عیسائی نے قربانی کی عید کے اوپر جانور ذبح کر کے مسلمانوں میں تقسیم کیا؟ وہ نہیں کرتے. ہمیں بڑی انسانی ہمدردی نظر آتی ہے. باقی انسانی ہمدردی اپنی جگہ پہ ہے, ان کے ساتھ میل جول رکھیں. آپ کے ہمسائے ہیں, اس ملک کے اندر رہتے ہیں, کبھی کسی نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. یہ ساری انسانی ہمدردیاں موجود ہیں. لیکن اس دن آ کے کسی قسم کے سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں ہر کسی کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. کرسمس کا کیا مطلب ہر کسی کو پتہ ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر کسی کے سامنے پوسٹیں آتی ہیں کہ اس کے کیا مطلب ہے. پھر بھی پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ نکال دے مولوی کہ کھایا جائے, آ گیا جائے نا. اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے. فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے 3 معنی ہیں. فرمایا شان و عظمت میں اللہ رب العزت کے برابر, اللہ رب العزت کی شان اور عظمت کے اندر اللہ رب العزت کے برابر ہوگی. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ طاقت اور قوت کے اندر بھی اللہ رب العزت کے برابر ہوگی. جتنی مرضی طاقت اور قوت والا ہو, تیر تو اسی مالک نے طاقت اور قوت ہے نا, وہ چاہے تو چھین لے
تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ محبت اور رحمت میں بھی اللہ رب العزت کے برابر ہے۔ جتنی محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کرتا ہے نا، کوئی نہیں۔ 10 روپے کی خاطر اپنے بھائیوں کو مار دیتا ہے، 10 روپے کی خاطر۔ اولاد اپنے باپ کو، میرے پاس خود ایک باپ ہے چک سے، جامعہ میں بیٹھا ہوا تو مجھے کہتا ہے کہ میری اولاد، کل میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ یا تو زمین میرا نہ لا دے، میں نے کہا کئی ویکھی ہے تیرا سر لا دے۔ محبت جس طرح کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، کوئی برابر نہیں اللہ رب العزت۔ جس طرح کی رحمت اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ کرتا ہے، اس طرح کی رحمت بھی کوئی نہیں کرتا۔ یہ سورت کا مختصر ترجمہ اور تشریح، اس کے فضائل، پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر بیان کروں گا، حدیث بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ اس کو 1 مرتبہ پڑھتا ہے نا تو اس کو ثلث قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے سپارے؟ 10 سپاروں کا ثواب، جو 1 مرتبہ پڑھتا ہے سورۃ اخلاص۔ 2-3 حدیثیں اسی کے اوپر ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو سورۃ قرآن۔ اللہ کے نبی آئے، آپ بیٹھے، آپ نے سورۃ اخلاص پڑھی، اٹھ کے پھر گھر چلے گئے۔ صحابہ کرام سوچنے لگا پتہ نہیں یہ سورۃ قرآن بتانا تھا تو یہ سورۃ اخلاص بن کر کے لگتا ہے کوئی وحی نازل ہوگی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی گھر چلے۔ اب واپس آئے، فرمایا کہ میں نے تمہیں سورۃ اخلاص سنائی تھی، وہ سورۃ قرآن کے برابر ہے، 10 سپاروں کے برابر ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ رات کو سورۃ قرآن پڑھے، تم اس کو پتہ رات کو سورۃ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کیسے پڑھیں گے ہم سورۃ قرآن؟ تیسرا اسے کیسے پڑھ لیں گے؟ فرمایا سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سورۃ قرآن کے ساتھ دیتا ہے۔ 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سورۃ قرآن کا دیتا ہے۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے بھیجا قافلے کے ساتھ، اس کو جا کے نماز پڑھاتے تو سورۃ اخلاص پڑھتے، واپس آ کے اللہ کے نبی کو بتایا کہ اللہ کے نبی اس نے تو سورۃ اخلاص حرکت میں پڑھی۔ فرمایا اس سے پوچھ کیا ہو کیوں پڑھتے ہیں؟ صحابی نے جا کے اس سے پوچھا کہ آپ سورۃ اخلاص بار بار پڑھتے رہیں، کیوں پڑھتے رہیں؟ اللہ کے نبی پوچھ رہے۔ فرمایا اللہ کے نبی مجھے نا اس سورت کے ساتھ محبت پڑی ہے، اس میں اللہ رب العزت کی صفات کا تذکر ہے۔ فرمایا اگر یہ بات ہے نا تجھے اس کے ساتھ محبت ہے تو اللہ رب العزت کو بھی تیرے ساتھ محبت ہے۔ تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد قباء کے اندر، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مسجد قباء کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی امام تھے نا، وہ جب بھی نماز پڑھاتے جہری نماز، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے، اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے۔ اور نمازی تھے، انہوں نے اعتراض کیے کہ آپ سورۃ اخلاص یا تو اکیلی پڑھ لیا کریں یا کوئی اور سورت پڑھ لیا کریں گے، آپ ہر نماز کے اندر سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے یہ نہیں چھوڑی سورۃ اخلاص۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا چکر سورۃ مسجد قباء کے اندر جب لگا تو انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی یہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں ہر نماز کے اندر۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تو سورۃ اخلاص کیوں پڑھتا ہے ہر نماز کے اندر؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے نا اس سورت کے ساتھ محبت پڑی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے اس سورت کے ساتھ محبت ہے نا تو یہ سورت تجھے جنت کے اندر لے کے جائے گی۔ اتنی فضیلت ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے کو پڑھنے میں؟ کوئی ٹائم لگتا ہے اس کو؟ زیادہ سے زیادہ 10 سیکنڈ لگ جاتے ہیں۔ 1 منٹ میں بتا 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 1 منٹ میں 10 مرتبہ پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث سن لیں۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ 10 مرتبہ پڑھ لے اس سورت کو، سورۃ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی پھر تو ہم بہت زیادہ محل بنا لیں۔ فرمایا عمر تیرا رب کمزور نہیں ہے اور بخیل بھی نہیں ہے، جتنی مرتبہ پڑھو گے اللہ اتنے محل بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے